السلام علیکم۔ آل محمد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہے، جس طرح بتایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر۔ تو آل ہوتا ہے ماننے والے، اور اہل بیت ہوتے ہیں ان کے گھر والے۔ سب سے پہلے اہل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹیاں، آگے اولاد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ظلم ہے بہت بڑا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں اور خود اپنے آپ کو اہل بیت اور ان کے رشتہ دار ثابت کرنے شروع کر دیے جائیں۔ اور آل محمد ہے جی، آل محمد ہے یہ، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، گھوڑے کے پجاری اور عرس اور میلے کی رکھوالے، اور وہاں شیرینیاں بانٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، واسطے وسیلے والے، تعویذ گنڈے والے، چرس اور سوٹے لگانے والے، پگڑے ڈالنے والے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دینے والے، یہ آل محمد ہے۔ یہ دبا ہے اس امت کے اوپر، مسلمانی کے اوپر دبا ہے، اور انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ ہر طرف بدنام ہو رہا ہے، اور ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکال دیا انہیں، فرقوں میں بانٹ دیا انہوں نے، تاریخ بدلی، اسلام بدلا، کلمہ بدلا، اذان بدلی انہوں نے۔ اور آج یہ جو بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ سلفیت، یہ انہی کے فرنٹ گارڈ ہیں، کوئی نہ کوئی کسی انداز سے شرک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو بتاؤ کس طرح تم کہو گے یہ گائے کے پجاریوں کو کس طرح دعوت دو گے جب تم خود گھوڑے کو پوجتے ہو؟ 10 محرم کو ان کا انداز دیکھو، گھوڑے کو چومنا، ہاتھ لگانا، اس کے نیچے سے گزرنا، یہ جو قوم سعادت سمجھے اور عزت سمجھے۔ تو بتاؤ جب یہ سب کچھ منظر دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں میدان محشر میں جب ان کو دکھایا جائے گا، خود حسین رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھیں گے، علی رضی اللہ عنہ، وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور سارے انبیاء تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، سارے فرشتوں کی لعنت پڑے گی، اور اللہ کی لعنتیں پڑیں گی، سارے مومنوں کی لعنتیں جب پڑیں گی، اس وقت تمہاری کیا درگت بنے گی؟ اس وقت کا ایک منظر ذرا آج سوچ لو۔ آج جو بتانے والے بتا رہے ہیں، اور تمہیں ذرا تمہارے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی ہے ایمان عقیدے کے حوالے سے، پھر روزے رکھتے ہیں، اندازہ لگائیے، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بتاؤ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا غیر اللہ کی نظر و نیاز کھائے گا، 11ویں کھائے گا، 12ویں کے کیک کاٹے گا، امام زامن باندھے گا، یا علی مدد کے نعرے لگائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو کے ذریعے وہ اسلام لے آئے گا۔ واہ جی واہ، کیا کہنا حضرت صاحب کا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا، نماز پڑھانے کے پیسے لے، تنخواہ لے، اذان دینے کے پیسے لے، تنخواہ لے، اجرت لے، تو بتاؤ کہاں گیا اس کا لا الہ الا اللہ؟ اور پوری دنیا سے یہ ڈرتے ہیں، بھکاری بنا دیے گئے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ اصل میں یہ لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، انکاری ہیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بنو، ماننے والے بنو، اصلی مومن بنو، صحابہ کرام کی طرح مومن بنو۔ صرف مومن نام رکھنے سے مومن نہیں بنتا ہے، صحابہ کرام کی طرح مومن بنو، ابوبکر صدیق کی طرح بنو، عمر بن خطاب کی طرح بنو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومن بنو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور سارے صحابہ، خالد بن ولید کی طرح۔ باقی ٹینکوں کے نام رکھنے سے، خالد، اور کمپنیوں کے نام رکھنے سے، یا روڈوں کے نام رکھنے سے تم کیا دنیا کے اوپر دنیا کو فتح کر لو گے؟ آج ان کی پولیس اور رینجر دیکھو کس طرح آپس میں مار کٹائی کر رہے ہیں۔ کاش یہ ساری توانائی وہاں لگتی اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اور کشمیر کو آزاد کرانے میں تم تھوڑا سا آگے بڑھتے، فلسطین میں جاتے، یہ ساری توانائی وہاں لگاتے۔ لیکن اپنوں کو مارے جا رہے ہیں، اور ان کا علاج ہے، جن کو مار پڑ رہی ہے ان کا بھی صحیح علاج ہے، وہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں اور اس میلے کرتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، دونوں طرف سے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو مرتا کہتے ہیں شہید ہو گئے جی، جنت میں چلے گئے، اللہ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ مرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کتنا بلند مقام ہے تمہارا، جنت میں یا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم لازم کر دی ہے شرک کرنے والوں کے اوپر، جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، ظالموں کا کوئی مددگار اور مشکل کشا وہاں نہیں ہوگا۔ اور مثال دیتے ہوئے سمجھایا ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کفر شرک کا کھول کھول کے الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے، تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے،
مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث اللہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کہ اس کو پکارنا ہے، شارگ سے زیادہ قریب ہے، عرش پر ہوتے ہوئے عرش پر ہے، اور پوری کائنات میں اپنے علم کے لحاظ سے اور قدرت کے لحاظ سے اور تصرف کے لحاظ سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، خود خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس نے کوئی غوث کتب اور ابدال نہیں بنائے ہیں، یہ ان مشرکوں نے بنائے ہیں، ان کے آباء اجداد نے بنائے، ان کے اکابرین نے بنائے ہیں۔ کوئی حلول کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی وحدت الوجود نہیں ہے، وحدت الشہود نہیں، یہ صوفیوں کے عقیدے ہیں، مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جو اسلام کے اندر ہے وہ کبھی ان فرقوں کے اندر نہیں ہوگا، جو ان فرقوں کے اندر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ جب تک یہ دعوت جوان مردوں کے ذریعے نہیں آئے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی، نہ پاکستان کے اندر نہ پوری دنیا کے اندر۔ اور اگر یہ بات دل کے اندر لگے جا کے اور اس پر لوگ اٹھیں، اس کی خاطر ماریں کھائیں، اس کی خاطر جیلوں میں جائیں، اس کی خاطر لاٹھیاں پڑیں اور قید کیا جائے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگیں، کسی لیڈر کے نعرے لگانے کے بجائے اللہ اکبر اور توحید احد احد پھر پکارا جائے، اکیلا مالک ہے، اکیلا مالک ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اس انداز سے پھر کہا جائے تو مزہ بھی آئے گا۔ اور پھر پاکستان کیا، انشاءاللہ اس کے بعد انڈیا بھی پاکستان بنے، پھر بنگلہ دیش بھی پاکستان بنے، پھر اس کے بعد سعودی عرب بھی پاکستان بنے، اور پوری دنیا پاکستان بنے گی، یعنی پاک سرزمین ہو جائے گی، پوری زمین شرک سے پاک ہوگی۔ جس دن آخری مندر گرے گا، آخری بت توڑا جائے گا، آخری مزار کو، چاہے وہ پیلا ہے، چاہے وہ نیلا ہے، چاہے وہ سبز ہے، جب ان سارے شرک کے اڈوں کو گراؤنڈ کیا جائے گا، اور پھر اللہ کا دین ہوگا، ہر طرف اللہ کی پکاریں ہوں گی، اور پھر اذان کا مطلب سمجھ آئے گا، پھر صلات کا مطلب سمجھ آئے گا، پھر حج کے اوپر ان کی طاقت اور ان کی شان و شوکت کا نظارہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اور ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، اور خنزیر لاپتہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا دین اس زمین کے اوپر نافذ ہوگا۔ کوئی سجدہ تعظیمی والے نہیں ہوں گے، سب سجدے اللہ کے لیے ہوں گے۔ اور اس دور میں جب اس دور کے امیر المومنین کہیں گے کہ یہ بیت المال کھلا ہے، جس کو جتنا چاہے مال لے لے، اور ایک عام غریب مومن بھی کہے گا کہ امیر المومنین جو میں ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں یہ آپ کے سارے بیت المال سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ تو آج ان سجدوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان پیروں کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، مزاروں نامراد مزاروں کے سامنے۔ اور یہ مشرک مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا تھا۔ اچھا، اس قرآن سے تم نے یہ سیکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے واسطے وسیلے جائز ہے، قرآن میں ثابت ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ پہلے صفحے کے اندر توحید کی جو کڑاکے کی آیت تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے۔ اور جو عمران خان نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مذاق اڑایا، حلیہ بگاڑا ہے، وہ تو خیر اس کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرصہ 26 سال سے ہر بیان، ہر تقریر سے پہلے، ہر انٹرویو سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد گن شکر کے مزار پر جا کے سجدے کرنا، وہاں پھولوں کی چادریں چڑھانا، ماتھے رگڑنا، پھر امام زامن باندھنا، یا علی مدد کے پٹے، پھر نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگوانا، سب کچھ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہی آتا ہے ان کا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے، غداروں نے۔ تو جب تک اللہ کے بندے نہیں اٹھیں گے، اللہ کے بندوں اٹھو اس شرک اور کفر کے خلاف۔ یہ ایک موقع تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا کوئی دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔